ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ. آنکھیں بھی ہوں گی پر نور، دل بھی بنے گا گلشن. بس ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ. حضرات، دنیا میں مجھے اور آپ کو اور اس کائنات کے اندر بسنے والے 700 ارب سے زیادہ انسانوں کو ایک ہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات. کائنات کے رب نے دنیا کو بنایا، دنیا میں انسان کو بنایا، ان پہاڑوں کو بنایا، ان وادیوں کو بنایا، اور پھر ان ساری چیزوں کو سجایا انسان کے لیے، اور اعلان کر دیا کہ چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے پیدا کیے ہیں. جانور تیری وفا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں پوری کائنات کو تیرا غلام بنا کر کے، شیر جو ہے وہ سب سے طاقتور جانور ہے، سب سے خونخوار درندہ ہے، میں اسے بھی تیرے قدم چٹوا سکتا ہوں. پہاڑوں کو میں تیری ٹھوکر کی جنبش سے ریزہ بنا سکتا ہوں. سمندر کو میں تیرے ایک آسے سے خشک کر سکتا ہوں. کائنات کی ٹھوکر، تیرے قدم کی ٹھوکر پہ کائنات کی دھرتی کو ہلا سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. غم نہیں کرنا، بزدل نہیں ہونا، لیکن میرا وعدہ ہے تجھے غالب کروں گا. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تو میرا وفادار بن کے رہنا. اور اس وفاداری کا اقرار رب بندہ مومن سے لیتا ہے کلمے کے ساتھ. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کی اس مختصر سی ملاقات میں ہم صرف کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے. تفصیلی ملاقات انشاءاللہ پھر کبھی. لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے، اور محمد رسول اللہ جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ اقرار ہے عقیدے کی تبدیلی کا، ایمان کی تبدیلی کا، یقین کی تبدیلی کا، کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو گویا اقرار کیا کہ ہے ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ. رب سے جڑو، رب کی توحید سے جڑو، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی تنہائی،
اس کی یکتائی، اس کی عظمت، اس کی فوقیت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کی بادشاہت کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو ایک مان لو، میرے آگے تم جھک جاؤ، دنیا کو میں تمہارے آگے جھکا دوں گا۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید یہ ہے، مثال دینا چاہ رہا ہوں، مجھا دے ہوں گی ہیں ہے نا کہ کوئی نہ ہے نا، ماشاءاللہ دودھ دے دیا ماشاءاللہ، دودھ دیتی ہے، بھینس دیتی ہے، زندہ دیتی ہے، مردہ دیتی ہے۔ زندہ بھینس دودھ دیتی ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تھن سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ لوگوں میری توحید کو سمجھنے کے لیے، میری یکتائی کو سمجھنے کے لیے، جانوروں میں بہت بڑا سبق ہے۔ رب نے گوبر کی ناڑیں ایک طرف ہیں، خون کی وین اور رگ جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ من بین فرث وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے لبناً خالصا، خالص اور میٹھا دودھ نکالا ہے۔ تو کس نے نکالا ہے؟ رب نے نکالا۔ حضرات آئیے، ہمیں زندہ بھینس اور گائے کے تھن سے دودھ آتا دکھائی دیتا ہے، اس کو ذبح کر دیں، ایویں جی روز دیہڑی کٹا پاؤ، مچھے پاؤ، پٹھے پاؤ، پانی پاؤ، ونڈا پاؤ، ذبح کرو، ایویں 5-5 کلو صبح شام لینے، سارا کٹھا ہی کاٹ لئیے، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ مردہ بھینس دودھ دے سکتی؟ توحید یہ ہے کہ یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ زندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر دے سکتی۔ میری اور تیری نظر جو ہے اس کے تھن تک ہے، تھن کو کاٹ، خون ملے گا، دودھ نہیں ملے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی کہ نہیں بہتی ہوں گی؟ وہاں بھینس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کہ نہیں بہتی ہوں گی؟ وہاں مکھیاں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ چارہ نہیں ڈالنا، پانی نہیں پلانا، کھادو انڈے کا چکر نہیں ہے، چوکر کا چکر نہیں ہے، درختوں پہ چڑھ کر کے دھواں نکال کر کے شہد کو نکالنے کا۔ بھائی جان اللہ آپ کو جزا دے، میرے محبوب کو طائف میں پتھر پڑے تھے، آپ رلانا چاہتے ہیں، یہ طریقہ ہمیں اللہ ہمیں اس سے دور رکھے۔ خدمت کرنا چاہتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ دیا کیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں بھینس نہیں ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ رب فرماتے ہیں تمہاری نظر صرف تھن تک ہے۔ توحید یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے رب نے آسمانوں میں رکھا ہے، دودھ کے تھنوں میں نہیں، دکانداری میں نہیں، دمدم کے بیج میں نہیں، زمین میں نہیں۔ حضرات آئیے، زمین ایک جیسی ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، وکھو وقت تنے تے وکھو وقت ٹہنیاں تے وکھو وقت پھول کون بناتا ہے؟ رب بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اللہ اکبر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب، نعرہ تکبیر۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب، اہلا وسہلا مرحبا، ما اجمل الدنیا وفیہا انتم وما تقبح هذه الدنیا وفیہا انتم۔ وہ استقبالیہ نظروں کے ساتھ اپنے محبوب مہمان کا دیدار کیجئے، توجہ میری طرف کیجئے۔ توحید کی بات ہو رہی ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس صحابی آتا ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ صحابی آیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا محبوب نصیحت چاہیے، سبق چاہیے، نصیحت کیجئے۔ فرمایا سن لو، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ او حرکتا، تجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، سب کچھ کر لینا، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ رب شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے پاس زمین و آسمان کا خلا ہو، رائی کے دانوں سے بھرا ہو، اتنے گناہوں کا ڈھیر انبار ہو، یہ سارے گناہ جو ہیں لے کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے، ایک شرک نہ ہو، رب فرمائیں کہ لا ابالی، تو نے شرک نہیں کیا، اتنے گناہ میں چاہوں تو معاف کر سکتا۔ آئیے یہاں پہ پہلا حصہ، تفصیل پھر کبھی صحیح، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اپنی مہار، اپنی رگیں، اپنی دکامیں، اپنے معاملات رب کے سامنے رکھا کیجئے اور صبح و شام پڑھا کیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس پہ توکل کیجئے، ایمان بنائیے، یقین رکھیے، یقین جانیے، رب پھر جو خود کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے نجات حاصل۔ دوسرا حصہ یہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب محبوب کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ختم نبوت کا اقرار کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کرنا وہ ہے جو رب نے حکم دیا ہے، اور کرنا کیسے ہے؟ جیسے محبوب نے کر کے دکھایا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ کیا کرنا ہے جو رب نے فرمایا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ ہاتھ دیے رب نے، زبان دی رب نے، آنکھیں رب نے، پاؤں رب نے۔ تو یہ فیصلہ کہ رب فرمائیں گے کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ان کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہاتھوں سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان پاؤں کو کس طرف لے کر کے جانا ہے، کہاں سے روکنا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کائنات کا رب کرے گا۔ اب ان کاموں کو کرنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبوب کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات آئیے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، سیمپل بنایا کہ اس طرح کی طرز زندگی اور یہ طرز زندگی یہ مجھے ریکوائر ہے، یہ میرا کرائیٹیریا ہے، یہ میری محبت کا ثبوت ایسے ملے گا کہ میرے محبوب کی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب کے محبوب بننا ہے تو محبوب کے قدموں پہ قدم رکھ کر کے چلنا پڑے گا۔ آئیے محبوب کی زندگی کے لیل و نہار دیکھیے، آقا پہ خوشیاں آئیں کہ نہیں آئیں، غم آئے کہ نہیں آئے۔ کبھی میرے محبوب کو بیت اللہ سے جدا کر کے مکے سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں نکالا جا رہا، کہیں اونٹ میں دندان شہید کیے جا رہے کہ نہیں کیے جا رہے، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرات پیغمبر کے بچوں کے 6 بیٹے، 3 بیٹے 3 بیٹیوں کے جنازے پیغمبر کی زندگی میں اٹھے۔ چچا حمزہ کا جنازہ پیغمبر کی زندگی میں اٹھا، زوجہ اماں خدیجہ کا جنازہ پیغمبر کی زندگی میں اٹھا۔ غم بھی آئے، پھر اسی زندگی میں محبوب نے 3 سال کی قید با مشقت، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ بستر ہے نہ کمرہ ہے، قید و بند کی صحبتوں کو بشارت جو ہے وہ برداشت کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا رب نے ان سارے دکھوں کا مطابع کیا، فتح مکہ ہوا، محبوب فاتح بن کے آئے کہ نہ آئے۔ تو محبوب جیسا کردار بنائے، غم میں بھی، خوشی میں بھی، شادی میں بھی، فوتگی میں بھی، اپنی دن بھی محبوب جیسی، رات بھی محبوب جیسی، کیونکہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اب محبوب مکہ فتح کر کے آ گئے تو 7 بندوں کے نام لیے محبوب نے، فرمایا صحابہ پڑھ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، گردنیں اڑانے کا دن ہے، پورے حساب لینے کا دن ہے۔ آقا نے سنا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا، معاف کرنے کا دن ہے۔ 7 بندوں کے نام لیے میرے محبوب نے، جن میں ایک حبار بن الاسود تھا۔ فرمایا یہ شخص اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، اس نے محبوب کو دکھ دیا، محبوب کی بیٹی کو شہید کیا۔
فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا بھی مل جائے تو صحابہ وہاں پہ بھی معافی نہیں ہے، اس کی گردن اتار دینا۔ عباد ابن اسود چھپ رہا ہے، پتہ چلا محبوب نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ میں سیرت کی ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیچھے آ کے کھڑا ہوا، چہرہ سامنے نہیں لا رہا، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بھی معافی چاہیے۔ فرمایا کر دیا۔ فرمایا آقا پہچانا ہے میں حبار بن الاسود ہوں؟ فرمایا کر دیا۔ میرے محبوب کو زینب کا وہ خون میں نتھڑا جسم تو یاد آیا ہوگا، حالت حمل میں جس کی بیٹی کے پیٹ میں حمل والی جگہ پہ نیزہ مارا جائے اس کا دکھ وہی سمجھتا ہے، مگر یہ حوصلہ بھی میرے پیغمبر کا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ حمل کی حالت میں بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارنے والے کو پیغمبر نے معاف کر دیا ہے۔ ہندا آئی ہے محبوب کے چچا کا کلیجہ چبانے والی، آقا معافی چاہ کے فرمایا کر دیا۔ وحشی آیا، حضور معافی چاہیے، تو وہی ہے نا جس نمونہ، یہ ہے آئیڈیل، ساڑھے آئیڈیل کرکٹر تے سنگر ایدہ کہ نہیں ایدہ، کرکٹر تے فلم سٹار۔ اگلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے کسی سیلیبریٹی سے سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کن کے پیچھے رسوا ہوتے ہیں؟ کھانے کا سٹائل ان کے جیسا، لباس کا سٹائل ان کے جیسا، چلنے کا سٹائل ان کے جیسا، بالوں کا سٹائل ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ سیلفی لینے کے لیے بچہ کہتا ہے جی سیلفی لینی، کہتا نہیں لینی۔ یہاں پہ تکرار ہو گئی، اس نے تھپڑ مارا، وہ بچے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ان کے لیے رسوا ہو رہا ہے۔ کتنی نمازیں ہیں جو اس کے پیچھے اس نے ضائع کی ہوگی، کتنی بار ماں باپ کی نافرمانی بھی کی ہوگی، کس کے لیے؟ اس سیلیبریٹی کے لیے۔ اس نے تصویر لینے کی اجازت نہیں دی، تھپڑ مار دیا ہے، اور کہاں محبوب غار حرا میں جا کر کے رو کر کے غاروں میں محبوب کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی۔ اور کہاں قیامت کا دن جب ہر کوئی کہے گا رب نفسی، میری طرف دیکھیے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ہر کوئی کہے گا رب نفسی لواء الحمد محبوب کے ایتھے کو ڈی سی لگ جانا، ماں پہ انہوں نہیں پہچاندہ۔ اگلے دن اخبار تے خبر لگی جی کو منڈا افسر بن گیا، اس کا باپ اس کے دفتر میں ملنے آیا، باپ غریب تھا، چھابڑی والا، ریڑی والا، پھیری والا، دفتر میں ملنے آیا، وہ بچہ کہتا میں تینوں جاندا ہی نہیں، پتہ نہیں کتوں آ گیا بڈھا، اتنی اوقات ہے۔ اور کہاں محبوب کے سر پہ پوری آدم کی اولادانہ سید و ولد آدم ولا فخر، محبوب فرماتا ہے پوری آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود رب کے عرش کے بعد سب سے بلند مقام محبوب کا ہوگا، لب پہ ہوگا رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں کچھ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اقول قولی